السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 2۔ پروفیسر نیلے گھر کے باہر لان میں کرسی ڈالے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میز پر خالی چائے کی 2 پیالیاں پڑی تھیں، یعنی کچھ دیر پہلے یہاں مسز نیلے بھی موجود تھیں۔ آؤ چائے پیتے ہیں، میں تو چائے پی چکا۔ میں بھی چائے پی کر ہی آ رہا ہوں، آج ذرا سیر کا موڈ ہے۔ پروفیسر نیلے ہنسے، سمجھ گیا، اسی لیے واک کرتے ہوئے نہیں آئے، گاڑی لے کر آئے ہو۔ ارے بھائی، ان پہاڑیوں پر زندگی کا اپنا مزہ ہے، اور یہ مزہ بڑھاپے میں ہی اٹھایا جا سکتا ہے، کیوں کاردار؟ بالکل صحیح، سنتے آئے تھے، پہاڑوں کی زندگی بالکل بے جان سی ہوتی ہے، پہاڑوں کی طرح۔ لیکن لوگوں نے پہاڑوں کے اندر کی روحیں نہیں دیکھی۔ ہر پہاڑ کچھ نہ کچھ بولتا ہے، شاید سینکڑوں ہزاروں برسوں کی داستانیں ان پتھروں میں جانے کب سے دفن ہے۔ پروفیسر نیلے نے ٹھہا لگا کر کہا، پہاڑ بولتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، ان کے لیے جو سننا چاہتے ہیں۔ جیسے یہاں کے لوگوں کو دیکھو، آرام سے چڑھائیاں چڑھتے ہوئے، میلوں کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے، ہم 2 قدم چلیں تو سانس پھول جاتی ہے۔ خیر، اب میں بھی اس کا عادی ہو گیا ہوں۔ مجھے ان وادیوں میں سیر کرنے میں ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، خاص کر رات کے اندھیرے میں۔ ان پہاڑوں کی دھڑکنوں کو محسوس کرو۔ پروفیسر نیلے ہنس رہے تھے۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے ان بے جان پتھروں سے خوب باتیں کروں، مگر لوگ پاگل نہ سمجھ لیں، بس یہ سوچ کر ڈر جاتا ہوں۔ میں نے غور سے پروفیسر نیلے کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ گہری سوچ میں تھے، شاید اس وقت بھی بے جان بولتے پہاڑ ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ تو چلیں، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ چلیے۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد پروفیسر نیلے نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کاردار، گاڑی یہاں روک لیجئے، یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، میرے ساتھ آئیے۔ درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے ہزاروں پتے پتھریلی زمین پر بچھے ہوئے تھے۔ میں نے سڑک کے ایک طرف گاڑی پارک کر دی۔ سرسبز سنگلاخ راستوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، چاروں طرف انتہائی دلکش پہاڑیوں سے ہو کر نظر آنے والے نیلگوں آسمان کا سمندر۔ مظاہر قدرت نے اپنا خزانہ لٹایا تھا۔ ہرے ہرے پتوں کے جھنڈ سے نیلے نیلے آسمان کی وسعتوں کو دیکھنا مجھے ہمیشہ سے حیران کرتا آیا ہے۔ نیچے گھنیری وادیاں، خضرو جھاڑیاں، خضرو پھول، شاخوں سے الجھی ہوئی شاخیں، پرندوں کے بولنے چہچہانے کی آوازیں۔ بھول جاؤ کہ کبھی کوئی تہذیب بھی تھی۔ پروفیسر نیلے ایک اونچی سی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہاں صرف قدرت ہے۔ میں یہاں آ کر بھول جاتا ہوں کہ میں انسان بھی ہوں، یا میرا کبھی کسی انسانی تہذیب سے واسطہ بھی رہا ہے۔ یہ میرے لیے کسی ورجن ویلی کی طرح ہے۔ یہاں اس سناٹے، خوشبو اور تڑپ کو محسوس کرو، جیسے کوئی حسین کنواری دوشیزہ انگڑائیاں لے رہی ہو۔ ڈرو مت، یہاں او کاردار۔ پروفیسر نیلے نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ ڈرو مت، یہاں اوپر آ جاؤ۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ سچ مچ یہاں انسانی تہذیبیں نہیں، صرف قدرت سانس لیتی ہے۔ ابھی بھی جیسے ہزاروں ایسی وادیاں انسانوں کے بے رحم ہاتھوں سے بچی ہوئی ہیں۔ ارتقاء اور سائنسی ایجادات کی ریس میں دوڑتے انسانوں نے ایسی ہزاروں ورجن ویلی کی عصمت لوٹنے کی ناپاک کوشش ابھی نہیں کی ہے۔ بس کبھی کبھی سڑک پر بھاگتی اکا دکا گاڑیاں، سبز گھاسوں اور جنگلی پھولوں کی خوشبو۔ ہم دونوں وہیں پہاڑی پر بیٹھ گئے۔ تہذیبیں مننے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک تہذیب جہاں ختم ہوتی ہے، دوسری تہذیب وہیں سے سانس لینا شروع کرتی ہے۔ ہر تہذیب ایک دوسرے سے مختلف۔ ہڑپا، موہنجودڑو سے قدیم مصر، بیبیلون، یونان، روم کی تہذیبوں کے اوراق دیکھ لو۔ لیکن یہاں ان پہاڑوں کی اپنی تہذیب ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ پروفیسر نیلے مسکرائے۔ کیا تمہارا جدید سائنس ایک چھوٹا سا سبز پتا بنا سکتا ہے؟ وہ ہنس رہے تھے۔ نہیں بنا سکتا۔ جینوم اور ڈی این اے کے اس عہد میں وہ ان ہری بھری شاخوں اور پتوں کو مسل کر ادویات ضرور تیار کر سکتے ہیں۔ جانے کیوں شروع سے ہی انسانوں نے اپنی ترقی کے لیے ایک ہی راستہ چنا، قدرت سے کھیلو، قدرت کے خزانوں کو لوٹو۔ ترقی کا ہر راستہ اس قدرتی خزانے سے ہو کر جاتا ہے۔ میرے سامنے نور محمد کا معصوم چہرہ تھا۔ ابھی آپ تہذیبوں کی باتیں کر رہے تھے پروفیسر۔ ہاں، تہذیبیں مننے کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی تہذیب بہت جلد مر جاتی ہے، پھر ایک نئی تہذیب سر اٹھاتی ہے۔ ان تہذیبوں میں جینے کے لیے ہم اپنی آسانی اور سہولت کے حساب سے اپنے مذہب چن لیتے ہیں۔
اصول اور قوانین بنا لیتے ہیں، یہ سب اپنی سہولت کے حساب سے کاردار۔ انسانی رشتے بھی اسی سہولت کی دین ہیں، جنہیں بے حد مہذب ہوتی دنیا میں ہم اپنے حساب سے بناتے اور توڑتے رہتے ہیں۔ یہ رسم و رواج، شادی بیاہ، بندھن، ممکن ہے یہ تہذیب ختم ہو جائے تو نئی تہذیب ان سب کی نئی تعریفیں اپنے حساب سے یا اپنی سہولت کے حساب سے لکھنے لگے۔ ممکن ہے کل کی تہذیب میں نومولود بچے کی اپنی دنیا ہو، جیسے اس کے آزاد ماں باپ کی، وہ بچہ آنکھیں کھولتے ہی اپنی آزاد سلطنت کا وارث بن جائے۔ پھر اس بچے کا مستقبل؟ میری آنکھوں کے آگے کا سایہ گھنا ہو گیا تھا۔ مستقبل وہ بچہ خود طے کرے گا۔ ممکن ہے کل کی تہذیب میں پیدا ہوتے ہی بچوں کو کوئی قانون، کوئی NGO یا پھر کوئی سوسائٹی اپنا لے۔ ممکن ہے نئے بچوں کے لیے باقاعدہ کوئی انتظام ہو۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں وہی ہماری پہچان بن جاتی ہے کاردار۔ بچپن سے سنسکرتی، اخلاق اور تہذیب کے اتنے گھول ہمیں پلائے جاتے ہیں کہ ہم انہیں ہی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آگے آنے والے 100 برسوں یا 1000 برسوں میں یہ تہذیبیں ایک نئی کروٹ لیں گی۔ ممکن ہے تب پروفیسر نیلے لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئے تھے۔ تب وہ ہنس رہے تھے۔ رشتے ہی نہ رہیں، مشین ہوتے انسانوں میں، ویسے بھی رشتے کہاں ہوتے ہیں؟ پروفیسر نیلے مجھے غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے ڈارون کا ایک نیا انسان میرے بندر نما چہرے میں اپنا رنگ بدل رہا ہو۔ وہ ہنس رہے تھے۔ یقیناً اس ہنسی میں قدرت کے حسین خزانے کو دخل تھا، مگر جانے کیوں اس وقت اس ہنسی کی زد میں تھا۔ مشین ہوتے انسانوں میں، ویسے بھی رشتے کہاں ہوتے ہیں؟ فضا اچانک ساکت ہو گئی۔ پروفیسر کے لفظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ چلو بیٹھے بیٹھے تھک گئے، اب کچھ سیر ہو جائے۔ پتھر کے بڑے سے ٹکڑے سے اترتے ہوئے پروفیسر نیلے نے پھر اپنی پتلیوں کو نچایا۔ اس بار وہ سنجیدہ تھے۔ عرصہ پہلے ڈارون نے اوریجن آف اسپنر لکھ کر کہتے ہیں مذہب کو چیلنج کیا تھا اور چرچ میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ پوپ نے ڈارون کے خلاف فتوے صادر کر دیے، اس کی تصویروں کو کالک پوتھ دی گئی۔ پروفیسر نیلے رکے۔ یہ چیلنج مذہب کو نہیں تھا کاردار، تمہاری تہذیب کو تھا۔ تہذیب سے جڑی تمہاری اپنی اخلاقیات کو ایک چیلنج تھا، جسے محض تم نے اپنی آسانی کے لیے اپنے معاشرے میں پناہ دی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائے۔ کتنی عجیب بات کاردار۔ ڈارون بائبل کے مقدس صفوں کو پڑھتا ہوا جوان ہوا، پھر جلد ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوراق اسے جھوٹے لگنے لگے اور وہ ارتقاء کی تھیوری پر کام کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ ایک نیا تہذیبی افق اس کی آنکھوں کے پردے پر ابھرنے لگا، اور شاید اسی لیے اس نے قدرت کا انتخاب کیا۔ پروفیسر نیلے کی آنکھیں فخر سے دور تک پھیلے پہاڑوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہر جائز اور ناجائز کا فیصلہ یہی قدرت کرتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں تہذیبیں گرانے والے؟ کتے آج سے ہزاروں سال پہلے بھیڑیے تھے۔ السیشین سے پامیرین اور بلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک بریڈنگ کے ہزاروں واقعات ہیں۔ کچھ سوچ کر پروفیسر زور زور سے ہنسے۔ ہمارے یہاں پنرجنم کو مانا جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی پنرجنم ہے تو ممکن ہے میں اگلے جنم میں کسی سور کے چہرے کے ساتھ پیدا ہوں۔ تب تم یقیناً کسی السیشین کے چہرے کے ساتھ میرے پڑوسی رہو گے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ حلیمہ نے دال جلا دی تھی۔ ابو بابا اس پر برس رہے تھے۔ تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے صاحب؟ کچھ بولتے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دھیان تو رکھنا چاہیے تمہیں، سارا نے سمجھایا۔ ہمیشہ تو نہیں جلتی نا، کبھی کبھی غلطی سے ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی ہے۔ آج وہ حلیمہ سے کچھ زیادہ ہی ناراض لگ رہے تھے۔ آپ کافی دیر سے انہیں ڈانٹ رہے ہیں، بس بھی کیجیے۔ سارا مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس لڑنے جھگڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں کمرے میں آ گیا۔ بستر کے ساتھ ہی ایک پرانا آدم قد آئینہ بھی تھا۔ میں نے اپنا چہرے کو دیکھا اور چونک گیا۔ میرے چہرے کی جگہ ایک السیشین نے لے لی تھی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ سارا سو گئی تھی۔ سارا کے جسم پر چادر برابر کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر ٹی وی کھول لوں، لیکن اب خبروں سے وحشت ہونے لگی ہے۔ نور محمد ایک بار پھر میرے سامنے تھا، اور مجھے یہ بتانے میں کوئی پریشانی نہیں کہ ڈارون سے روسو، والٹیر اور ہینگٹن تک میں ابھی بھی اپنے اخلاقیاتی نظریے سے لڑ رہا ہوں۔ کون بناتا ہے یہ نظریہ؟ جب ایک نظریہ سچ ہے تو پھر اختلاف کی گنجائش ہی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیا اخلاقیات ہر بار ہمارے لیے ایک چیلنج ہے؟ کیا وقت اپنے حساب سے اپنی اخلاقیات کی تھیوری پیش کرتا ہے؟ کیا آج کی ساری بحث صرف اور صرف اخلاقیات سے سمٹ کر رہ جاتی ہے؟ گلوبل دنیا اور گلوبل وارمنگ کے اس دور میں الگ الگ اخلاقیات کے افریت ہمیں حصار میں لیے کھڑے ہیں کہ پہلے ہم سے الجھو۔ اور جیسا کہ انو مغرب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مغرب کے بنیادی مسائل نہ تو معاشی ہیں اور نہ ہی آبادی کا بڑھنا، بلکہ اصل
مسئلہ کیا ہے؟ اخلاقیات کا گم ہو جانا، ثقافتی خودکشی، اور انہی سب سے ایک نہ ختم ہونے والا سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ایک طرف دہشت پسندی اور القاعدہ تہذیب ہے جس کی جڑیں بنیاد پرستی سے زیادہ دہشت پسندی میں کھڑی ہیں۔ میں ریک سے ایک کتاب نکالتا ہوں، دی کلیم آف سویلائزیشن۔ صفحے پلٹتے ہوئے ٹھہر جاتا ہوں۔ مخالف تہذیبوں کے درمیان عالمی جنگ کے خطرات کے امکانات سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کے حکمران اس کی تہذیبی فطرت کو قبول کرنے اور اسے بچانے کے لیے تیار ہیں؟ اندھیرے سے جنم لینے والی ایک نئی دنیا ہے، معاشرتی تبدیلیوں کی دھند میں شناخت گم ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف قدرت ہے، قدرت جو اپنے انوکھے کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ نور محمد کا خط ایک بار پھر میرے ہاتھوں میں ہے۔ بچپن سے سنتا آیا تھا، ہم سب قدرت کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ پہلے مجھے یہ صرف محاورہ لگتا تھا، لیکن اب نہیں۔ مجھے لگتا ہے ریموٹ کنٹرول قدرت کے ہاتھوں میں ہے، وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتی ہے، جیسے ہم ٹی وی کے سامنے ریموٹ گھماتے ہوئے ناپسندیدہ سے پسندیدہ پروگرام کی طرف لوٹتے ہیں۔ قدرت سارا تماشا دیکھتی رہتی ہے اور اچانک ریموٹ کا ایک بٹن دبا دیتی ہے۔ کیا آپ نے یہ دھماکہ سنا؟ شاید آپ اس دھماکے کو سن سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، لیکن شاید آپ آ سکیں تو میں آپ کو قدرت کی صفاکی اور بے رحمی کا ایک نمونہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چھپاؤں گا نہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں کھڑکی پر آ گیا ہوں۔ آج آسمان صاف ہے، نیلے آسمانی چادر پر کامتا ہوا ایک روشن چاند، ہوا تیز ہو گئی ہے۔ کتنی ہی آوازیں ہیں جو میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ اس وقت میں ماضی کی خوفناک ٹرین میں اکیلا ہوں اور ہزاروں پرچھائیاں مجھے گھیر کر بیٹھ گئی ہیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ غلامی سے فیوڈل سسٹم کی طرف، خلافت تحریک سے سوراج اور آزادی تک، تہذیبیں ہماری پرورش کر رہی تھیں، یا پھر آزادی کے وطن سے ایک نئی تہذیب سانس لینے والی تھی، ایک ڈراؤنی تہذیب۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ وہ بے حد ڈراؤنا پرندہ تھا، لیکن مجھے یقین تھا اس تہذیب سے ایسے ہی ڈراؤنے پرندے جنم لیں گے۔ بلند شہر یوپی، 14 اگست 1947 رات 11 بجے۔ ابھی ملک کو آزاد ہونے میں پورا 1 گھنٹے کی تاخیر تھی، اور ٹھیک یہی وقت تھا، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا میں نے اس عالم فانی میں قدم رکھا۔ باہر جشن کی تیاریاں عروج پر تھیں، سارا شہر جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ یقیناً ملک کے 2 حصے ہونے کا دکھ بھی شامل تھا، مگر برسوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے احساس نے لوگوں میں نیا جوش و خروش بھر دیا تھا۔ اور جیسا کہ ابا ہنستے ہوئے بتاتے ہیں، کمبخت نے 1 گھنٹہ بھی انتظار نہیں کیا۔ ارے کم سے کم آزاد ملک میں تو آنکھیں کھولتا۔ پھر سے اللہ کی ناشکری۔ دادا ہنس پڑے۔ اللہ کا شکر ادا کر، بلند شہر کی اس بلند حویلی کو اس کا وارث مل گیا، اور وہ تب جب تیری عمر 45 سال کی ہو گئی ہے۔ ہم تو نا امید ہو گئے تھے، لیکن اللہ سچ مچ بڑا کارساز ہے۔ دیکھ، اس نے دعائیں قبول کر لی، اور وہ بھی ایسے وقت جب ملک کو بدترین غلامی سے آزادی کا تحفہ ملا ہے۔ سن وسیع، اس کی قدر کر، یہ آزادی کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ کہتے ہیں ایسا بولتے ہوئے دادا کو تیز تیز کھانسی کا دورہ پڑا تھا، اور ٹھیک یہی وقت تھا جب گلاس میں پانی لے کر آتے ہوئے ابا کو ٹھوکر لگی تھی۔ وسیع سنبھل کر، اب اتنی بھی جلد بازی اچھی نہیں۔ اور جیسا کہ مجھے بعد میں بتایا گیا، سارے شہر میں روشنی کے دیے جگمگ کر رہے تھے، آسمان سے آتش بازیوں اور پٹاخوں کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلند شہر کی اس بلند حویلی میں جشن کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ابا گھٹنے کی چوٹ کو لے کر دکھی تھے، کمبخت نے آتے ہی چوٹ لگا دی۔ دادا منہ پھیر کر ہنس رہے تھے۔ 45 سال کے بیٹے کی اس کرتوت پر وہ اسی انداز سے ہنس کر اپنی خوشی کے ظاہر کیا کرتے تھے۔ میں آزادی سے ٹھیک 1 گھنٹے پہلے پیدا ہوا، ایک غلام تہذیب میں، اور اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک آزاد مملکت یا آزاد تہذیب میں پھینک دیا گیا۔ ابا کی مکمل زندگی ہنگامے سے بری رہی۔ اس وقت کی بہت سی یادیں مجھ میں ایک درد، ایک جنون جگا دیتی ہیں۔ بلند شہر کی جس بلند حویلی پر دادا اور ابا کو ناز تھا، اس کے گھنگورے گر گئے تھے۔ حویلی کی شان رخصت ہو رہی تھی۔ اندھیرے در و دیوار، بڑے بڑے خوفناک کمرے، اور اس پوری حویلی پر دادا کی سلطنت قائم تھی، جو پل میں تولا پل میں ماشا تھے۔ ناراض ہوئے تو ہٹلر کی طرح خطرناک، مسکرائے تو ایک دم کسی ننھے بچے کی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ۔ مجھ سے 7 سال پہلے بھی ایک بھائی ہوا تھا، مطیع الرحمان کارڈار، لیکن محض 2 سال کی عمر اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ نمونیا ہوا اور کچھ ہی دنوں بعد انتقال بھی۔ دادا اس صدمے کو سہ نہیں پائے تھے، کافی دنوں تک لوگوں سے منہ چھپائے رہے، جیسے خود کو مردلے الزام ٹھہرا رہے ہوں، یا پھر نصیب کے لکھے پر آزردہ کہ بلند شہر کی اس بلند حویلی کو کیا اب کوئی وارث نہیں ملے گا۔
اس لیے اتنے برسوں بعد میری پیدائش کو بلند حویلی کے لیے خوشیوں کی سوگات لے آئی تھی۔ دادا نے فوراً وضو بنایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا اور زور زور سے دربار الہی میں روتے ہوئے اس کے احسان عظیم پر شکر کا اظہار کرتے رہے۔ تو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، رحمان و رحیم والے جملے پر مسکرائے، دعا ختم کی، آواز لگائی، وسیع چل مٹھائی کے لیے آواز لگا، پوتے کا نام مل گیا، اور دیکھ نام بھی کیسے ملا۔ دعا کرتے ہوئے اللہ نے نام بھیج دیا، رحمان۔ یہ عبد الرحمان کاردار ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا مجھے گود میں لیے ہوئے دادا کی آنکھیں جھل تل تھیں، ٹپ ٹپ آنسو گرے جا رہے تھے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی کا یہ احساس خوشگوار تو تھا، لیکن یہ نئی نئی آزادی ہزاروں مسائل لے کر آئی تھی۔ شروع میں دادا ابا کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کون سا شہر ہندوستان کا ہے اور کون سا پاکستان کا۔ وہ اکثر ابا سے لڑتے ہوئے پائے جاتے کہ گجرات یہاں ہے تو پاکستان میں کون سا گجرات ہے، پھر اگر پنجاب یہاں ہے تو پاکستان کا پنجاب کون سا ہے۔ وہ کافی دنوں تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ لاہور اب ہندوستان کا حصہ نہیں رہا۔ وہ اپنے بے حد خاص لب و لہجے میں ہنس کر ابا سے کہتے تھے، تم ہمیں پاٹھ مت پڑھاؤ، یہ سب پتا ہے، تم تو ٹھہرے مسلم لیگی۔ ابا کو اس مسلم لیگی کہنے سے چڑ ہوتی، بس آپ ہی نہیں گئے، سارے پاکستان چلے گئے۔ جانے تو بھائی، ہم تو نہیں جائیں گے، یہیں پشتون کی ہڈیاں دفن ہیں، اب 1-2 گز زمین اپنی بھی، اب اس بڑھاپے میں پاکستان جا کر کیا کریں گے۔ ابا حضور وسیع الرحمان کاردار نے نوجوانی میں مسلم لیگ کو جوائن کر لیا تھا۔ دادا اس کے سخت خلاف تھے۔ وہ اپنی زمین اپنی جاگیروں میں خوش تھے، لیکن کہاں کی جاگیریں، گزرتا ہوا وقت اپنے ساتھ ساتھ ان جاگیروں کو بھی سمیٹ کر لے گیا تھا۔ دراصل اب میں اس پورے نظام کا تجزیہ کر سکتا ہوں۔ بلند شہر کے اس محلے میں 2-3 بڑی بڑی حویلیاں یا کوٹھیاں تھیں۔ وقت کے ساتھ ان کوٹھیوں اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کی تقدیروں کو گرہن لگ چکا تھا۔ یہ مکین بھی جانتے تھے کہ آزادی کا نیا سویرا ان سے بہت کچھ چھیننے والا ہے۔ آزادی کے ساتھ ہی بلند شہر کا ماحول بھی بدل گیا ہے۔ فرنگی ریزیڈنس خالی کر دیے گئے تھے، اوپیرا کلب ہاؤس بند تھے، سڑکوں پر گھومتی ہوئی فرنگی میمیں واپس اپنی دنیاؤں میں لوٹ چکی تھیں اور کچھ لوٹنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ فاقہ کش ہونٹوں پر بھی آزادی کے ترانے تھے، مگر آنکھیں فکر میں الجھی کہ کیا انگریزوں کے بعد ہندوستانی دماغ حکومت چلانے میں کامیاب تو رہیں گے۔ جیسے دادا کا نظریہ بالکل صاف تھا، جو فرنگی کر گئے وہ یہ ہندوستانی کیا خاک کریں گے۔ ابا کو اس نظریے میں غداری کی بو آتی تھی۔ بس اسی لیے انگریز یہاں اتنی صدی تک حکومت کر گئے، اسی سوچ کی وجہ سے۔ ارے بھائی، نئی سرکار ہے، مشکلیں آئیں گی، مگر انہیں کام تو کرنے دیجئے۔ یہ 2 گز کا لنگوٹ باندھنے والا۔ دادا کا اشارہ گاندھی جی کی طرف ہوتا، لیکن ان کی ہنسی ابا کو سنجیدہ کر دیتی۔ اسی 2 گز کے لنگوٹ نے آپ کی یہ آزادی آسان کر دی، ورنہ انگریزوں کی غلامی میں پڑے رہتے۔ یہ ایسا برا بھی نہیں تھا تو اچھا نہیں تھا۔ غلامی ہمیشہ سے بری ہوتی ہے۔ وہ حکومت کرنا جانتے تھے تو آپ بھی سیکھ جائیے، ابا غصے میں کہتے۔ بس غلامی، مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ غلامی کبھی ختم ہی نہ ہو، اور یہی آپ سوچتے ہیں۔ اب اس میں مسلم رہنما کہاں سے آ گئے؟ آپ لائے؟ میں لایا؟ دادا کا چہرہ غصے میں لال ہو جاتا۔ ابا معلومات کی توپ لے کر بیٹھ جاتے۔ قرون وسطیٰ کے بادشاہوں نے فوجی جاگیرداری کا جو نظام قائم کیا تھا، اس کی بدولت مسلم مزاروں کی نیم غلامی نے جنم لیا۔ یہ لوگ سالہ سال جاگیرداروں کی زمین پر کام کرتے، ہل چلاتے تھے، اور ان کی بنیادی ضرورتیں جاگیردار پوری کیا کرتے تھے، اور وہ بس انہیں اتنی خوراک دیا کرتے کہ یہ لوگ ہمیشہ اس کے غلام بنے رہیں۔ دادا غور سے ابا کی باتیں سنتے، بھویں تن جاتی۔ وہ سمجھ جاتے کہ ابا گفتگو کا اونٹ کس جانب موڑنا چاہتے ہیں، اور جاگیردار ایسے غلاموں سے نہ صرف کھیتوں میں کام لیا کرتے تھے بلکہ وہ ان سے خوب محنت کرواتے۔ مزاروں کی بیویاں بھی جاگیرداروں کی حویلیوں میں کام کرتی اور زیادہ تر ان کی ہوس کا شکار بھی ہو جاتی۔ غلاموں کی روح تک مقروض ہو جاتی۔ ادھر قرض چڑھتے رہتے، سود اتنا بڑھ جاتا کہ اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہو پاتی۔ مزارے کے مرنے کے بعد قرض کی یہ ادائیگی اس کے بیٹے پر واجب ہوتی، پھر نسل در نسل غلامی کا یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ابا سنجیدہ ہو جاتے۔ انگریز دراصل ہم ہندوستانیوں کے ساتھ یہی کر رہے تھے۔ رنج اس بات کا تھا کہ مٹھی بھر ہوتے ہوئے بھی ہم ان کے لیے محض ایک مردہ مزارے سے زیادہ نہیں تھے، اور وہ ہمارے ہی ملک، ہماری ہی زمین پر ہمارا استعمال کر رہے تھے۔ لاؤ بھائی حکا۔ دادا ایسے موقع پر حکے کی تان چھیڑ دیتے۔ حکا لایا جاتا۔ گہرا کش کھینچتے ہوئے وہ بے خودی میں بڑبڑاتے، بھائی اچھا برا کیا ہے تم جانو، مگر ہم ان فرنگیوں سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ کو تکلیف ہوتی بھی کیسے؟ وہ جاگیریں دے رہے تھے، آپ لے رہے تھے،
اور بھول بیٹھے تھے کہ فرنگی آپ کی روحوں کو بھی مکروز کرتا جا رہا ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ 19ویں صدی میں یورپ کے صنعتی انقلاب کے بعد جاگیردارانہ نظام کو زوال آیا اور اس جگہ اچانک سرمایہ دارانہ نظام نے لے لی۔ بدقسمتی سے ہندوستان اور اس سے تقسیم ہوا پاکستان اس نظام سے خود کو الگ نہیں کر سکا۔ دراصل یہ وہی نظام تھا جو ایک لمبے عرصے تک جدید حکومتوں کے قیام سے پہلے یورپ اور ایشیا کے اکثر ملکوں میں رائج تھا۔ اس نظام کی اپنی خوبیاں تھیں۔ بادشاہ وقت خدمات کے نتیجے میں زمینیں اور جاگیریں عطا کیا کرتے تھے۔ یہ جاگیردار اپنی خود کی ایک بڑی دنیا آباد کر لیتے، جاگیر میں رہنے والوں سے محنت کراتے، زمین کا لگان وصول کرتے اور لگان کے کچھ حصے بادشاہ تک جاتے۔ آزادی کے نئے سورج میں یہ جاگیردارانہ نظام گم تھا۔ اب سرمایہ داری تھی، نئے وقت کی آہٹ تھی۔ ابا حضور وسیع احمد کاردار نئے وقتوں کی ان آہٹوں پر کان لگائے تھے، مگر یہ مشکل تھا کہ حالات اور نئے وقت سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ادھر نئی آزادی اپنے ساتھ نفرتوں کا غبار بھی لائی تھی۔ چاروں طرف فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے۔ ابھی تک ملک کی ایک بڑی آبادی ایک الگ پاکستان کے قیام کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ ہندو مسلمانوں سے ناراض تھے اور یہاں سے نہیں جانے والے مسلمان اپنے عقیدے پر قائم کہ وہ ہمیشہ سے وطن پرست رہے ہیں۔ وہ چند نہ سمجھوں کی طرح پاکستان جانے کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ملک کے مختلف حصوں میں بھڑکتے آگ کے شعلوں میں یہ اعتقاد زخمی ضرور ہو رہا تھا۔ ایک نیا سورج، ایک نیا ملک، ایک نفرت بھری نئی تہذیب نئی عبارت لکھنے کی تیاری کر رہی تھی، اور اسی نفرت بھری تہذیب میں پاؤں چلتا ہوا بڑا ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ وقت کی آندھی داجا دان کو بھی اڑا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک شب جو سوئے تو پھر سوئے رہ گئے۔ صبح ان کی موت کا پتہ چلا۔ دادا جان کے انتقال سے جاگیردارانہ نظام کا آخری بت بھی ٹوٹ گیا۔ اب ساری ذمہ داری ابا جان پر تھی، مگر ابا جان کے کندھے بھی وقت سے پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ بلند حویلی کے در و دیوار خستہ اور اپنی چمک کھو چکے تھے۔ دادا جان آزادی کے نئے سویرے سے خوش نہیں تھے، یا انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ ماحول بدل رہا ہے، یا نئی آزادی نے اچانک جاگیردار اور مزارے سب کو ایک زمین پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ بدلتے وقت کی ساہٹ سے خوفزدہ تھے اور دبی زبان میں ابا حضور کو سمجھایا کرتے تھے، سب چھوٹے بڑے ہو جائیں گے۔ جو کل تک ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے تھے، دیکھو آج کیسے سینہ تان کر چل رہے ہیں۔ یہی آزادی کی سوگات ہے جس نے بڑے چھوٹوں کے فرق کو ختم کر دیا ہے۔ اس آہٹ کو سنو وسیع، ورنہ یہ برا وقت تمہیں نگل جائے گا۔ ابا قرآن شریف اور حدیث لے کر بیٹھ جاتے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ کہاں ہے کوئی چھوٹا یا بڑا؟ جو محنت کرے گا فصل اسی کی ہے۔ کر سکو گے محنت؟ کیوں نہیں؟ سوچ لو، اسی جاگیردارانہ نظام میں پلے بڑے ہو سونا کا چمچہ لے کر۔ اب اس چمچے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرانی یادیں بھولی نہیں جاتی۔ نئے مسائل بہت دکھ دیں گے، ٹھہر ٹھہر کر پرانی یادیں چوٹ پہنچاتی رہیں گی، دیکھا جائے گا۔ حکومت کرنے والے رہے ہو، ابھی بھی کون سی حکومت چلی گئی؟ گھر میں یہ حکومت اب بھی ہے، نوکر چاکر پانی بھرنے والا بھشتی۔ کتنے ہی خاندان ہیں جو اس کاردار گھرانے سے وابستہ رہے۔ ہم نے انہیں بھر بھر جولیاں خیرات بانٹی۔ خیرات نہیں، محنت کی کمائی۔ یہ تمہاری سمجھ پر منحصر ہے۔ میرے لیے خیرات جو آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، ہم دینے والے ہاتھ رہے ہیں۔ لیکن یہ دینے والے ہاتھ تو کب کے کٹ گئے۔ ابا بھی کب ہار ماننے والے تھے۔ اب یہ دینے والے ہاتھ نہیں ہیں، کمزور ہاتھ ہیں۔ تمہارے لیے ہوں گے، میرے ہاتھ تو اب بھی مضبوط ہیں۔ اچھا ہے جو اس منحوس وقت کے ستم دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں بند ہو جاتی۔ دادا جذباتی ہو جاتے۔ ابا کا ایک ہی جواب تھا، آخر وقت کو بدلنے کا حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ کیوں غلامی پسند ہے آپ کو؟ اب کوئی غلام نہیں۔ فرنگیوں نے آپ کو وفاداری کے بدلے سہولتیں دی، لیکن ذہن کو غلام بنا دیا۔ اس آزاد فضا میں اس ذہن کو آزاد کیجیے ابا حضور۔ نیا سورج ہے، نیا سویرا ہے، اس سویرے کو خوش آمدید کہیے۔ اب یہاں سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ملک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے اس ملک سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ ابا جناح کی مثال دیتے تھے، کیوں الگ ہوا پاکستان؟ تم بھی تو یہی کہتے تھے جو قائد اعظم کہہ رہے تھے، یعنی جو قوم آپ کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی نہیں پی سکتی، وہ آپ کو آپ کا حق کہاں سے دے سکتی ہے؟ حق ملے گا، نہیں ملے گا، میری بات یاد رکھنا۔ دادا حضور کی آنکھوں میں نمی لہراتی۔ تم زندگی بھر پاکستان کا تانا سنتے رہو گے۔ یہاں کی نسلیں پاکستان کے تانے سنتی ہوئی بڑی ہوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ملک کے لوگ کبھی یہ حادثہ بھول پائیں گے کہ ایک دن تم لوگوں نے اسی ملک سے اپنا ایک الگ ملک قائم کر لیا؟
پاکستان نیا ملک جہاں سارے مسلمان ایک ساتھ رہیں گے. تمہیں کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں تمہیں اس جرم کے لیے معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں میاں کاردار، قطعی نہیں. یہ دنگے دیکھ رہے ہو، ابھی تو نفرت کی شروعات ہے، ابھی تو نفرت کی یہ تہذیب شروع ہوئی ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سچ کہوں تو میں بھی پاکستان جانے کے حق میں تھا، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ شاید وہاں اس سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. کئی بار میرے ارادوں نے مجھے کمزور کیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، پاکستان چلا جانا ہی ٹھیک ہے، سب جا رہے ہیں. کہہ سکتے ہو کہیں نہ کہیں وہ آسائشیں اور سہولتیں بھی تھیں ہم جن میں جینے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے پاکستان نہیں گیا. یہ حویلی، یہ گھر گھرانا، یہاں کی مٹی، یہاں کی خمیر نے روک لیا مجھے. لیکن اب دوبارہ تمہیں لے کر یہ شک میرے رگو پے میں سرایت کرتا جا رہا ہے کہ یہاں سے نہیں جا کر میں نے کوئی بھول تو نہیں کی. وسیع کاردار، ہم تو اپنی عمر گزار چکے، مگر اب تم ہو، تمہارے بعد کی نسلیں ہیں. یہ سوچ سوچ کر دل ڈرتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بار بار تمہیں تقسیم کے نام پر شرمندہ ہونا پڑے گا. تمہیں بار بار اپنی صفائی دینی ہوگی، اور اس طرح یہ ملک، یہ خطہ، یہ زمین تمہاری ہو کر بھی نہیں رہے گی. اور کتنی عجیب بات ہے، اپنے ملک کو اپنا ملک کہنے کے لیے بھی تم صفائی دو گے، جیسے اپنے گھر کو اپنا گھر بتانے کے لیے، اور اسی صفائی دینے میں تمہاری عمر نکل جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. ابا کے لفظ کمزور تھے. وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئے، مگر دادا جان کے لفظوں کی سچائیاں زندہ تھیں. وہ ان سچائیوں کو نئے ماحول میں مسلسل پھلتے پھولتے ہوئے دیکھ رہے تھے. بدلتے وقت کی آہٹ مل چکی تھی، مگر ابا جان عمر کی اس منزل پر تھے جہاں جوش و خروش کی بنیادیں ہل چکی ہوتی ہیں. کچھ زیادہ کرنے کا جذبہ سو چکا ہوتا ہے. انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر خود کو نئے ماحول کے سانچے میں ڈھال نہیں سکے. دادا حضور کی زندگی تک کتنی ہی جاگیریں بک چکی تھی. ابھی بھی کھیت اور زمینیں تھیں، آم کے باغات تھے، سبزی منڈی کا گولا تھا جہاں سے مال گزاری آتی تھی. مگر بدلتے وقت کے ساتھ ان لوگوں نے ہاتھ کھڑے کرنے شروع کر دیے. سبزی منڈی کے گولا سے پیسے کا آنا بند ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے ہیں آس پاس نئے نئے مکانات کھڑے ہونے شروع ہو گئے، دکانیں بڑھ گئیں. دلی سے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں بھی ترقیاتی کاموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. تہذیب کی نئی آندھی میں پرانے درخت اکھڑنے لگے تھے اور ان کی جگہ نئے درخت لے رہے تھے. شاید یہی زمانے کا اصول تھا. ابا حضور اس کو سمجھتے ہوئے بھی مجبور تھے. میں نے ہوش سنبھالا تو بلند شہر کی اس بلند حویلی کے در و دیوار پوری طرح اپنی آن بان شان کھو چکے تھے، مگر کسی طرح اس شان کو قائم رکھنے کی کوشش جا رہی تھی. نوکر چاکروں کی فوج ہٹا دی گئی. باہر جو جگہ ان کے رہنے کے لیے دی گئی تھی، اس جگہ 3-4 دکانیں نکل آئیں. دکانیں اس طرح نکالی گئیں کہ حویلی کے مین دروازے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کاردار خاندان اب ان دکانوں کے کرائے کے بھروسے زندہ ہے. پانی بھرنے والے پرانے خادم عبدالبھشتی کو بھی جواب دے دیا گیا. اب لے دے کر ایک خانساماں تھا، ایک مریم بوا تھیں، اور حویلی کی عزت و ناموس کو بچائے رکھنے کی ذمہ داری ابا حضور کے ناتواں کندھے پر تھی. میں اسکول آ گیا تھا اور شاید آہستہ آہستہ میں نے سب کچھ دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.